بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، برازیل کی ایک ریاست سیلاڈورا کا رہائشی ایک شخص جس کا نام نبی بخش تھا، جو ایک نیک اور مفلس انسان تھا۔ محنت و مزدوری کر کے وہ اپنا گھر چلا رہا تھا۔ ان کے گاؤں میں ہندو لوگ بھی اکثریت سے پائے جاتے تھے۔ نبی بخش کی ایک بیٹی تھی جو گاؤں کے پاس ایک چھوٹے سے شہر میں ایک کالج میں تعلیم کے حصول کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی ہندو لڑکیاں بھی اس کالج میں پڑھتی تھیں۔ ایک ہندو لڑکی جس کا نام ابیکا تھا اس کی دوست بن چکی تھی، جو ان کے پاس والے گاؤں کی رہائشی تھی۔ وہ دونوں اکٹھی کالج جاتی اور آتی تھیں۔ نبی بخش کو بھی یہ معلوم تھا کہ میری بیٹی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ آتی جاتی ہے، لیکن نبی بخش نہایت نیک اور غریب انسان تھا، اس لیے کبھی بھی اس نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ جانے سے منع نہ کیا تھا۔ وہ ہندو لڑکی اکثر نبی بخش کی بیٹی کے ساتھ ان کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی، لیکن نبی بخش اسے بھی اپنی بیٹی سمجھ کر اس سے محبت و شفقت سے پیش آتا تھا۔ دونوں ہی گریجویٹ کی اسٹوڈنٹ تھیں اور ان کے پیپر قریب آ گئے۔ کلاس کی 5 لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھائی کریں، اس طرح سے ہماری تیاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ سب نے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ابھی پیپرز کو کچھ دن باقی تھے کہ نبی بخش کی بیٹی گھر آئی اور اپنے ابا کو کہنے لگی کہ ابا جان، ہمارے پیپر قریب آ گئے ہیں اور لڑکیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے ایک گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کریں، اس سے میری ٹیوشن کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ چونکہ باقی ساری لڑکیاں ہندو مذہب سے تھیں، اس لیے نبی بخش نے کہا کہ بیٹا، آپ نے کالج سے واپس آ کر رات کو ان کے پاس دوسرے گاؤں میں جانا ہے، تو وہ سب ہندو ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ لیکن نبی بخش کی بیٹی نے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے اپنے باپ کو سمجھایا اور نبی بخش بھی رضامند ہو گیا۔ اب روزانہ نبی بخش کی بیٹی رات کو دوسرے گاؤں اکیلی جاتی اور پڑھائی کر کے کچھ دیر بعد اکیلی گھر کو واپس لوٹتی۔ جب وہ واپس لوٹتی تو رات بھی کافی ہو چکی ہوتی تھی۔ وہ جس لڑکی کے گھر روزانہ جاتی تھی، اس کا ایک بھائی روزانہ نبی بخش کی بیٹی کو اکیلے آتے دیکھتا تھا۔ کافی دن وہ ان کے گھر جاتی رہی تو ایک دن اس ہندو لڑکی کے بھائی نے نبی بخش کی بیٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموشی سے گھر واپس لوٹ آئی۔ اب روزانہ جب رات کو نبی بخش کی بیٹی گھر واپس لوٹتی تو وہ رستے میں کھڑا ہوتا تھا اور روزانہ اسے گزرتے دیکھ کر اس پر آوازیں کستا اور طرح طرح کے الفاظ کہتا، لیکن وہ ایک نیک اور شریف باپ کی بیٹی تھی، وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے گزر جاتی۔ ایک دن اس لڑکے نے اس سے بدتمیزی کی اور پھر بھی وہ روتے ہوئے خاموشی سے گھر لوٹ آئی، اور دوسرے دن جب وہ ان کے گھر گئی تو جا کر بتایا کہ آپ کا بھائی مجھے روزانہ رات کو واپسی گھر جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے اور میرے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، اور کل رات اس نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی ہے۔ ہندو لڑکی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے بھائی کے بارے میں باپ کو بتا دیا۔ اس کے باپ نے اسے بلایا اور خوب ڈانٹا اور کہا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ خیر، دوبارہ نبی بخش کی بیٹی ان کے گھر جاتی رہی اور اس نے دوبارہ راستہ نہ روکا اور نہ ہی وہ اسے دکھائی دیا۔ ایک دن نبی بخش کی بیٹی ان کے گھر گئی اور رات کو واپسی پر کافی لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ اس ہندو لڑکی کا بھائی اپنے ساتھ کچھ لڑکے لے کر اس رات اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے وہاں سے گزری تو انہوں نے اسے روک لیا اور اس لڑکی سے گھر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے لگا۔ پہلے تو سب نے مل کر اس مسلم لڑکی کو خوب گالیاں دی اور برا بھلا کہا، تو جب اس نے آگے سے بات کی تو انہوں نے اس مسلم لڑکی سے زیادتی کر ڈالی اور بہت زیادہ تشدد کیا۔ وہ روتی چیختی ہوئی بے بس گھر پہنچی تو باپ کو کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ میرا والد غریب اور شریف انسان ہے، وہ تو اپنی اس بے عزتی پر مر جائے گا۔ وہ چپکے سے اپنی ماں کے کمرے میں گئی
اور جا کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ماں مجھے بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم غریب ہیں؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا باپ شریف ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے لوگ ہماری عزت کے ساتھ کھیل کر چلے جاتے ہیں؟ بتاؤ مجھے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیوں انہوں نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے؟ تو اس کی ماں اپنی بیٹی کو خاموش کرواتی رہی اور اللہ پاک سے دونوں دعا کرنے لگ گئیں کہ یا اللہ پاک ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انصاف آپ سے طلب کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جب کوئی مظلوم مسلمان اللہ سے رو کر دعا مانگے تو اللہ پاک اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ اب مایوس ہو۔ ناظرین گرامی، کچھ ہی دن کے بعد وہ لڑکا جس نے نبی بخش کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ ایک چوری کے مقدمے میں گرفتار ہو گیا تھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ایک پولیس مقابلے میں مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش پر کیڑے چلنا شروع ہو گئے تھے اور یہ ہندوؤں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ہندوؤں نے جب جب بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور وہ لوگ ہمیشہ معاشرے میں عبرت کا نشان بنے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔